عمران خان کے پاس سپریم کورٹ جانے کا آپشن ہوگا؟ جی ہاں، سزا سنا دیں گے. جب سزا سنانے کے بعد وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلا سوال یہ کرے کہ جب الیکشن کمیشن نے آپ کو جو نوٹس جاری کیے 4 5 6 7 چیف الیکشن کمیشن نے خاص طور پر بڑا سخت قدم اٹھایا. اس کو چارج شیٹ بنانے کے لیے نوٹس جاری کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس 1 روز میں ہونے والا ہے. السلام علیکم، میں ہوں عثمان چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو نیوز. ابھی ہمارے ساتھ سابق فیڈرل سیکرٹری الیکشن کمیشن میں بہت عرصہ رہ چکے ہیں. سر سے آج ہم نے وقت لیا، ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان کی اس وقت بہت زیادہ ایک ہوا بنی ہوئی ہے. بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو قابو کس طرح کیا جائے. تو اس میں ایک جو ہتھیار ہے وہ الیکشن کمیشن ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. تو الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کو کس طرح الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان پر کیس بن سکتا ہے یا کون سی پاسبلٹیز ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. عثمان صاحب، بات یہ ہے کہ عمران خان خود ہی اپنا سیاسی کیریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ پاکستان کے جو آئینی ادارے ہیں، جو قانون نے ان کو اختیارات دیے ہیں، آئین نے اختیارات دیے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ معاذرائی کریں گے تو آپ گھاٹے میں رہیں گے. تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی ریٹ برقرار رکھنے کے لیے دباؤ پڑا سول سوسائٹیوں کا کہ جناب آپ کی اگر ریٹ کمزور ہو گئی ہے تو پھر آپ آئندہ انتخاب کیسے کروائیں گے. تو اسی طرح کی ریٹ جو تھی وہ اعظم سواتی نے، رفاظ چودھری نے کی. وہ پھر الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمیشن نے خاص طور پر بڑا سخت قدم اٹھایا اور اس پر انہوں نے معافی مانگی. معاملہ دھرم برم ہو گیا، ختم ہو گیا. تو یہ تھا. اب اس پہ کا کیس چل رہا ہے. توہین عدالت کا معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت تو نہیں ہو رہا. اس پر چارج شیٹ بنانے کے لیے، نوٹس جاری کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس 1 روز میں ہونے والا ہے. تو اس کے بعد ہی پھر یہ عمران خان کو نوٹس جاری کر دیں گے. سر، جو آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں اجلاس ہونے جا رہا ہے 1-2 دن میں، اس میں کیا ڈیسائیڈ کیے جانے کی خبر ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی کیس فائل کیا جائے گا، ان کو طلب کیا جائے گا، یا کیس کیسے چلایا جائے گا؟ نہیں، آئینی اور قانونی طور پر تو پہلے تو کوئی نوٹس جاری کیا جائے گا. ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. تو یہ بھی ان کے کو احساس ہونا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ پتہ ہے انہیں سب کچھ. بہرحال وہ کہہ جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت وہی اختیارات ہیں جو اعلیٰ عدالتوں کو حاصل ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا ہائی کورٹس ہیں، بلکہ ہائی کورٹس کے وہی اختیارات ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہیں. تو اس کے تحت وہ نوٹس جاری کریں گے. اس کو نوٹس جاری کریں گے، ان کو طلب کریں گے، پھر اس کو جواب مانگیں گے. پہلے تو جواب مانگا جائے گا، جواب نہیں دیں گے تو دوسرا جواب، تیسرا جواب، بار بار جواب دیا جائے گا. جو جواب پھر بھی نہیں دیں گے تو پھر اور مزید لگ گئی توہین عدالت. تو پھر وہ یک طرفہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب انہوں نے کیا تو نااہل قرار دے سکتے ہیں. سر، جب الیکشن کمیشن عمران خان کو نااہل قرار دے گا تو اس کے بعد عمران خان کے پاس سپریم کورٹ جانے کا آپشن ہوگا؟ جی ہاں. سپریم کورٹ ہمارا ایک پاکستان کا سب سے بڑی زیر ہے ادارہ ہے، وہ ہے سپریم کورٹ پاکستان ہے. تو نااہل قرار دینے کا لیے بڑے راستے ہیں. ان کے وکلاء جائیں گے، دلائل دیں گے، طلب کیا جائے گا. تو نہیں تو اس کے بعد وہ اپنی سزا سنا دیں گے. جب سزا سنانے کے بعد وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلا سوال یہ کرے کہ جب الیکشن کمیشن نے آپ کو جو نوٹس جاری کیے 4 5 6 7 تو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹس کا کیوں نہیں جواب دیا. تو وہ پہلا تو سوال یہ پوچھیں گے اس سے کہ کیا آپ ایسے میں بڑا شخصیات ہو گئے کہ آپ کے نوٹس کا جواب نہیں دیتے. آپ ایک سول جج، ایک جوڈیشل مجسٹریٹ اگر کسی کو طلب کرے تو بڑے سے بڑی شخصیات کو وہاں جانا پڑ جاتا ہے. پریزیڈنٹ پاکستان نے بھی اپنے تمام اختیارات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو گئے کہ ہاں جناب میرے خلاف مقدمہ میں پیش ہو گیا. جب اتنی بڑی شخصیات پریزیڈنٹ پاکستان پیش ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ ایک ان کے خلاف بات جائے گی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو نوٹس کا جواب کے لیے اپنے وکلاء کے ذریعے وہ جواب دیں گے. اور جب الیکشن کمیشن پاکستان کے جوابات سے مطمئن نہ ہوا تو پھر ان کو نوٹس جاری کریں گے، آپ آ جائیں. یعنی سر، ساری دنیا کی نظریں جی فارن فنڈنگ کیس پر ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ توہین عدالت کیس میں بھی عمران خان کو نااہل کر سکتے ہیں. نہیں، کئی ایک اختیارات ہیں. وہی تو فارن فنڈنگ تو بعد کی بات ہے. ابھی تو ایک اور بڑا مسئلہ جو عمران خان کو پتہ ہی نہیں، شاید آپ کے چینل کو پتہ چل جائے. اگر وہ کو بات تو پہنچ گئی ہے، ہماری ٹپس پہ پہنچ گئی. بڑی اہم بات یہ ہے تو مختصر لیکن ہے بڑی خطرناک بھی کہہ سکتے ہیں، اور بڑی اس کے اثرات بڑے گہرے پڑیں گے.
اب انہوں نے جو ایک ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی، کس حوالے سے؟ عمران خان صاحب نے جلسے کیے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بطور وزیر اعظم گورنر ہاؤس بھی گئے. پھر وہ ایک صدارتی آرڈیننس کا سہارا لیتے ہیں کہ ہمیں صدارتی آرڈیننس نے اجازت دے دی. صدارتی آرڈیننس کو ایک طرف رکھے، جو صدارتی آرڈیننس سے پہلے جو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوتی رہی وہ نوٹس پہ نوٹس جاری ہوتے رہے، اس کا جواب نہیں دیا. تو 12 مئی کو جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. تو اب اگر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن پاکستان عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو 50 ہزار کے 6 دفعہ انہوں نے کی ہے خلاف ورزی، تو 3 لاکھ روپے جرمانہ ہو جاتا ہے، تو میں آپ کی وساطت سے اپنے آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے ہمارا ذاتی ناقص رائے یہ ہے، ممکن ہے صحیح نہ ہو، آئندہ الیکشن میں ان کے کاغذات نامزدگی چیلنج ہو جائیں گے کہ یہ سزا یافتہ ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کے. تو یہ بھی عمران خان صاحب کو محسوس ہونا چاہیے کہ جناب عمران خان صاحب اسی طرح کی لاپرواہی اور اسی طرح سے بے پرواہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی کی تھی کہ جب ان کے آئی جی راؤ رشید نے کہا تھا کہ FIR تو میں نے درج کروا دی، لیکن آپ اس کو عدالتوں کے ذریعے اس کو فیصلہ کروا لیں. تو بھٹو صاحب نے کہا نہیں یہ کیا ویلیو ہے، اس کی کچھ بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بعد میں گلے پڑ گئی. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سزا ہیں 50 ہزار روپے کے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ کاغذات نامزدگی کو تو گلے پڑ دیں. اس ٹائم تو آپ اقتدار میں بھی نہیں ہوں گے، سیاسی پارٹی کے طور پر لیڈر ہوں گے، ٹائم بھی تھوڑا ہوگا، ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک ان کو ذرا سمجھنا چاہیے جو ان کے ایڈوائزر ہیں کہ بھئی یہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں آپ کو، لیکن ہم آپ کو اپنی تجربے کی بنا پر آپ کو گائیڈلائن دے رہے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے بہت قیمتی باتوں سے ہمیں آگاہ کیا. ہر ادارے کے ظاہر اختیارات ہوتے ہیں، اسی وجہ سے شاید عمران خان صاحب کان کو دوسری طرف سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ادارہ ان پر کوئی کیس چلائے اس کو متنازع بنا دیں اور لوگوں میں یہ پرسیپشن جائے کہ انہوں نے عمران خان کی مخالفت میں یہ فیصلہ دیا ہے. لیکن ظاہر ہے ادارے کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر عمل بھی ہوتا ہے. اگر الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیتی ہے اور معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے اور لٹک جاتا ہے، اور جیسے سر نے بتایا کہ عین وقت پر کاغذات نامزدگی اگر چیلنج ہو جاتے ہیں اور وہ مسترد ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کہاں جائیں گے. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑے گا. آئندہ بھی ہم آپ کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ. ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.